اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، رمضان سے پہلے والے ہفتے والے دن 27 شعبان جو ساری عمر نہ مل سکا آج ملے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آج کل تو ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج 27 شعبان ہفتے کی رات، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر، نہ وقت کی کوئی قید ہے نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آج یا ذوالجلال والاکرام کا خاص وظیفہ کسی صورت بھی نہ چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے۔ 27 شعبان ہفتے کے دن جو بھی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس بھی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، وہ مقصد، وہ حاجت اسی دن پوری ہو جاتی ہے۔ ماہ شعبان جس کو عظمت اور برکت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اسے کملی والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آخری دن ہے آج، شعبان کا آخری ہفتہ ہے، آخری شعبان، آخری موقع، آج شعبان کا آخری موقع ہے۔ آپ کوئی رب العزت سے مانگنے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے والا ہے، کوئی اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کو قبول کروانے والا۔ آج کا وظیفہ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بیٹوں کے لیے ہے جن کو کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی رکاوٹ اچانک سے آ جاتی ہے یا پہلے سے ہی کسی مسئلے کا شکار ہیں۔ آپ جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ جلد ہی اپنے مسائل کا غیب سے حل چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ جب شعبان اور رمضان، رجب، شعبان اور رمضان، ان تینوں مہینوں کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہے۔ ان 3 مہینوں کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ان 3 مہینوں میں بندہ جو پڑھ لیتا ہے، جو بھی مانگ لیتا ہے، مقدر کا ستارہ چمکا لیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ابھی بھی اس مہینے کو لاپرواہی سے گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان یا ذوالجلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، اپنے مقصد کی نیت اور حاجت کر کے بیٹھتا ہے، اگر صبح پڑھے گا تو شام سے پہلے، اور اگر شام کو پڑھے گا تو صبح ہونے سے پہلے پہلے، اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اگر ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں اپنی شادی کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے لیے اسباب کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمان بچے، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ خاص وظیفہ کر لیں۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت و برکت یہ ہے کہ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، ہر انسان کی کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، جس میں آسانیاں نہیں آتی، تو آج یہ وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ تعالی العزیز ممکن ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر سے تمام طرح کی بے سکونی، تمام طرح کے مسائل، تمام طرح کی بے برکتی چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص جلد امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، گھر کے تمام مسائل سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، لا علاج بیماریوں سے، بندشوں سے
چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو یہ خاص وظیفہ کر لے۔ اللہ والو، جب ماہ رمضان آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں اور رحمتوں کے خزانے لے کر آتا ہے، اور جو بندہ رمضان کی قدر کرتا ہے، رمضان کو ویلکم کرتا ہے، رمضان کو خوش آمدید کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں رحمتوں کے خزانے لوٹ لیتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اور جو بندہ سوچتا ہے کہ رمضان آئے گا تو یہ بھی پڑھ لوں گا، وہ بھی پڑھ لوں گا، پھر وہ سوچتے ہی سوچتے رمضان کو بھی لاپرواہی میں گزار دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ ابھی تو وقت ہے رب سے مانگنے کا، ابھی تو وقت ہے رب سے مانگنے کا، ابھی تو وقت ہے رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ رمضان سے پہلے پہلے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رمضان سے پہلے پہلے طاقتور دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ سب سے پہلے ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آتے ہیں اب عمل کی طرف کہ کرنا کیا ہے۔ ایک بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت غیب سے ممکن ہو جائے گی، صرف یقین کامل کے ساتھ یہ خاص وظیفہ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر جو پہلے نمبر والا وظیفہ ہے وہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا لاڈلا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو وہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، وہ تحفہ دینے جا رہی ہوں جو گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، مرضی ہے، جو مرضی ہیں، آج کا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر پڑھ لیتے ہیں تو جو بھی بات منہ سے نکالو گے انشاءاللہ تعالی العزیز وہ پوری ہوگی۔ فقیری سے بادشاہی نصیب ہوگی، غریبی سے امیری نصیب ہوگی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ بعض دفعہ بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی، وظائف کرنے کے بعد بھی بندے کی دعائیں پوری نہیں ہوتی، حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ گنہگار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر اس کی کوئی دعا، کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور استغفار اللہ رب العزت کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، آپ نے 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ ایک بار آپ نے درود ابراہیم پڑھا، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے 11 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ تمام عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے پورا عمل کرنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرا وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، اور 11 بار ہی اس کا ورد کرنا ہے۔ اللہ والو، جب آپ یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں گے، اگر 11 حاجتیں بھی آپ کے دماغ میں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی العزیز 11 کی 11 ہی پوریاں ہوں گی، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ جلالی نام ہے، اور جب اللہ رب العزت کو آپ اس کے نام سے پکاریں گے، جلالی نام کے ساتھ پکاریں گے، تو آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، جو بھی ہے آپ کے مسئلے مسائل تمام کے تمام حل ہو جائیں گے۔ اس وقت جو بھی حاجت دل میں ہوگی ضرور پوری ہوگی۔ 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। सूरतुल कौसर को आपने 7 बार पढ़ना है। अल्लाह वालो, आपने ये आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। कमली वाले आका का महीना ख़त्म हो रहा है, रमज़ान की आमद आमद है। आज ये 3 वज़ाइफ बताए गए तरीके की से पढ़ने की देर है। रमज़ान का महीना शुरू होते ही घर के हालात बदल जाएंगे, घर से बेसकूनी बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा, घर में रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। यकीन कामिल के साथ पढ़ेंगे तो मनचाही मुराद पा लेंगे। अल्लाह वालो, इसके बाद जब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो आपने सजदे में जाना है। सजदे में जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गड़ा कर, रो कर, गिड़गड़ा कर इल्तिजा करनी है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सामने बैठे हैं और आप अपने रब के कदमों में बैठे हैं। तो अल्लाह को अल्लाह की रहमत का वास्ता देकर आपने दुआ करनी है। अल्लाह को अल्लाह की रहमत का वास्ता देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरा जो बंदा मुझे मेरी रहमत का वास्ता देता है, मैं जब जलाल में होता हूँ, तो जब मुझे मेरी रहमत का वास्ता देकर पुकारता है तो मेरा जलाल ठंडा पड़ जाता है और मैं अपने बंदे को उसकी तमाम हाजतें, तमाम ज़रूरतें उसकी मैं पूरी फरमा देता हूँ। तो अल्लाह वालो, आपने दुआ का ये तरीका कभी नहीं भूलना। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में आपको ये तरीका बता चुकी हूँ। अल्लाह को अल्लाह की रहमत का वास्ता दोगे तो आपके बिगड़े हुए काम भी संवर जाएंगे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। ये 3 महीने बड़े ही बरकतों वाले हैं। आपने पहले 2 महीने तो एंड हो गए हैं, अब तीसरा महीना जो रहमतों बरकतों वाला आ रहा है, अपनी बख्शिश करवा लें, अल्लाह को राज़ी कर लें। अल्लाह वालों, क्योंकि जब रब राज़ी होता है तो तमाम मसले ज़िंदगी के ऐसे ख़त्म होते हैं जैसे दूध में से बाल निकाल कर फेंका जाता है। तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़, आप मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक अगर इस अमल को करते हैं तो आपकी ज़िंदगी ऐसी पुरसकून होगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपने किया क्या है, क्या करते हो, आपको इतना सुकून कैसे है, इतनी रिज़्क़ और दौलत की बरसात आपके घर में कैसे होती है, आपका कारोबार इतना कैसे चलता है। हम लोग भी तो मेहनत करते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ नसीब नहीं होती जो आपको होती है। तो अल्लाह वालो, आपने इसी तरीके के साथ तमाम वजीफ़े को पढ़ लेना है और हस्बे तौफीक आपने सदका ज़रूर देना है, 5 वक्त नमाज ज़रूर अदा करनी है। और जब आपका काम हो जाए तो